وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورہ احزاب شریف کی 21 آیات جن کا ترجمہ اور تفسیر ہمیں سماعت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس سے قبل پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے اور منافقت کا بڑا کھلے لفظوں سے رد فرمایا، اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو منافق ہے، جو منافقت کرتا ہے، دوغلی پالیسی کرنے والا، اس کی منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اعمال بھی ضائع فرما دیتا ہے۔ اس کی منافقت کی وجہ سے اس کے اچھے عمل بھی، نیک عمل بھی اس کے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ ساری آپ نے ان کی جو حرکتیں اور کارسازیاں سی وہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ اب مؤمنین کا حال بیان فرما رہا ہے کہ مؤمنین کا حال کیا ہے۔ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب ایمان والوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا، اہل ایمان نے جب کافروں کے لشکر کو دیکھا، قالوا، تو وہ بولے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی وہ لشکر ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ہم سے وعدہ فرمایا ہوا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سچ فرمایا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان لشکر کو دیکھ کر ایمان والوں کے ایمان کے اندر مزید برکت نصیب ہوئی، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، لشکر جبار دیکھ کر، دشمن کو دیکھ کر ان کا ایمان اور جذبہ تسلیم مزید اضافہ ہوا۔ اب دیکھیں نا، اب کتنا فرق ہے دونوں کے اندر۔ منافقوں نے اس لشکر کو دیکھا تو وہ اپنی منافقت میں مزید بڑھ گئے اور اندر خیموں کے اندر جا کے چھپ گئے، اور اس لشکر کو دیکھ کر آپس میں چیب و گوئیاں کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے، بھاگنے، فرار ہونے، چھپنے چھپانے کی باتیں کرنے لگے۔ اور اہل ایمان اس سے بالکل برعکس ہیں، ان کا جذبہ اس سے بالکل الگ ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے جب اس لشکر کو دیکھا تو اس لشکر کو دیکھ کر ان کا ایمان اور تازہ ہوا، ایمان کے اندر اور برکت ہوئی، ایمان بڑھ گیا، مزید شوق شہادت اور
مزید جو ہے وہ اس کا جذبہ بڑھا. کس طرح؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. اہل ایمان میں سے ایسے جوان مرد، رجال جوان مرد ایسے تھے کہ صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے انہوں نے اپنا ایک وعدہ کیا تھا وہ سچا کرنے کے لیے ان کو ایک موقع مل گیا. کیا کہ کئی اصحاب ایسے تھے کہ جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ احد میں ہمیں بالفرض اگر بدر میں ہمیں اگر شہادت نصیب نہیں ہوئی، ہم اس جامع شہادت سے بچ گئے یا ہمیں یہ ایک صلہ نصیب نہیں ہوا، تو اس میں ہم اس دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑیں گے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے جامع شہادت ضرور نوش کرنا. آپس میں یہ وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. ان میں سے کئی جماعت مرد تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہ وعدہ کیا تھا اور انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس وعدے میں وہ سچے ثابت ہوئے اور جامع شہادت نوش فرما لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور ان جوان مردوں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ جو بچ گئے تھے اب وہ نیکسٹ کا مزید انتظار کر رہے ہیں کہ کب دوبارہ موقع ملے اور ہم اپنی نظر پوری کریں، اپنی منت پوری کریں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ پر فدا ہونے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مر مٹنے کا جو صحابہ کرام کا جذبہ تھا وہ اس قدر کمال پر تھا کہ خندق کھودتے ہوئے مل کر وجد آفرین یہ شعر جب وہ پڑھ رہے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر آپ کے ہاتھوں پر موت پر بیعت کی ہوئی ہے. ہم نے موت پر شہادت پر بیعت کی ہوئی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر فدا رہیں گے، اور اگر موت آئے گی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اپنی جان آفرین کے سپرد کریں گے. یہ وہ گفتگو کرتے تھے. تو جب انہیں موقع ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ نصیب موقع عطا فرمایا، انہیں یہ نصیب ہوا. تو پھر زمانے نے دیکھا کہ پھر وہ اپنی ایڑیوں سے بھاگے نہیں ہیں، فرار نہیں ہوئے، بلکہ اس مقام پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اپنی جانیں جو ہیں وہ نچھاور کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر کو بدر میں شریک نہ ہونے کا بڑا ملال تھا، بڑا افسوس تھا. وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے میں بچ گیا، مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن میری پوری تمنا ہے کہ احد کے میدان کے اندر مجھے اللہ تبارک و تعالی جامع شہادت نوش عطا فرمائے، خالق کائنات مجھے شہادت کا مقام عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ جب مقام احد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جب ہلکی وہ خطائے اجتہادی سرزد ہوئی کہ انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا، تو اس مقام پر میں نے انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ یہ اپنی تلوار نیام سے نکال کر بڑے جوش جذبے کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے کافروں کی طرف جا رہے ہیں. تو رستے کے اندر جب میں ملا تو مجھے کہنے لگے یا سعد ہاں ریح الجنہ ورب النضر وانی لاجد ریحها دون احد. فرماتے ہیں کہ میں میرے پاس سے جب گزرے تو رکے نہیں، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ اے سعد
مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اس طرف سے، مجھے اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، لہذا میں کسی اور طرف نہیں بھاگ رہا، میں جنت کی خوشبو حاصل کرنے کے لیے جنت کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ مطلب کہ اس قدر تیزی کے ساتھ گئے کہ انہوں نے جو کفار کا جو لشکر تھا، اس کفار کے لشکر کے اندر انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے نے اس پورے لشکر کے اندر کھلبلی مچا دی۔ کئی ایک انہوں نے جب وہاں پہ وہ کاٹے، کئی ایک کو قتل کیا، کئی ایک مار دیے، اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی شہادت بھی اسی مقام پر ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ ان کی کیفیت ایسی تھی کہ جب بعد میں شہداء کو اکٹھے کیا گیا تو انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ تقریباً 80 کے قریب، 60 سے 80 کے قریب ان کے جسم کے اوپر نشانات تھے، نیزوں کے، تلواروں کے، اور کفار نے ان کے ناک اور کان کاٹ لیے تھے اور ان کے چہرے کی شناخت نہیں ہو رہی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ان کی ہمشیرہ آئی اور انہوں نے عرض کی کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں ان کو پہچان سکتی ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دی، وہ پردے میں رہتے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ ذوق ایمان، شوق شہادت اور جذبہ جہاد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہونے کا، تو کس لیے کہ ارشاد فرمایا کہ وما بدلوا تبدیلا، یہ سارے کا سارا منظر دیکھ کر ان کے پاؤں جو ہے وہ لفظ نہیں کھائی، یہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے اپنا موقف چینج نہیں کیا، بدلوا تبدیلا، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کر انہوں نے اپنے آپ کو بدل نہیں لیا، جس طرح کے منافقین نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ گھر سے جب آئے تھے اس وقت ارادہ کچھ اور تھا، جب لشکر دیکھا اس وقت ارادہ کچھ اور تھا، جب لشکر بھاگ گیا تو اس وقت ارادہ کچھ اور تھا، جب مال غنیمت کی باری آئی اس وقت ارادہ کچھ اور تھا۔ ان کی طرف نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جس طرح وہ اپنے پینترے بدلتے رہے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ایسے ہیں کہ ان کے پائے استقلال کو ایک لمحے کے لیے بھی کوئی لرزش نہیں آئی، وہ اپنے قدموں پر کھڑے رہے ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ خندق کے اندر تو مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک جو ہے وہ ان پر عذاب نازل فرمایا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ سارا کچھ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں سے، دونوں دھڑوں میں سے سچوں کو ان کی صداقت کے ساتھ روشناس کر کے واضح فرما دے گا، اور جو برے اور جو بد باطن اور جو منافق ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی منافقت کی وجہ سے واضح فرما دے گا، چھپا کوئی بھی نہیں رہے گا، جو سچا ہوگا وہ بھی نکھر کر سامنے آ جائے گا، اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو ہے بغاوت، منافقت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ بات میں کچھ منافقین کا جو حال تھا، فرمایا کہ وہ بھی نکھر کر سامنے آ جائیں گے، لیکن کچھ وہ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، وہ توبہ کر کے سدھر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت اور اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔